امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے روکنے کے اعلان پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی۔ لندن برنٹ خام تیل $4.76 کم ہو کر فی بیرل $83.16 پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں بھی $5.21 کی کمی، فی بیرل قیمت $79.45 پر آ گئی۔ وفاق کا بھائی چارہ کشمیر میں پارا پارا، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی متنازع۔ نون لیگ کی جیت کے اعلان کے بعد پی پی کا نتائج ماننے سے انکار، دھاندلی، بیلٹ پیپر چوری اور کارکنان پر حملوں کا الزام۔ شرجیل میمن نے کہا آزاد کشمیر الیکشن میں 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی، فارم 47++ کا مظاہرہ کیا گیا۔ عظمہ بخاری نے جواب دیا 2024 کا الیکشن فارم 47 والا تھا تو آپ سیٹوں پر لات ماریں اور صدر پاکستان کے استعفے کا اعلان کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لی، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کو جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرایا، پولیس پر فائرنگ کروائی، خوف و ہراس پھیلایا، لطیف اکبر اور MNA پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ قاتلانہ حملہ کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے، ان سے دھاندلی کے ثبوت مانگے تو پیچھے ہٹ گئے۔ شہری رحمان نے کہا پی پی الیکشن کمیشن کو 34 شکایات جمع کرائی، فہرست سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ مخالفین کو ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارہ کا کہنا ہے شرجیل میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دیتے۔ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی سادہ اکثریت قبول کرنی چاہیے، نون لیگ نے جیسے جی پی میں مبارکباد دی آپ بھی مبارکباد دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان اور ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کی حکومت پر تنقید کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پی پی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا۔ پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کم کرنے پر بات چیت کی۔ محسن نقوی سے اوپر تو کوئی نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا سب ختم تو پھر کیا رہ جاتا ہے۔ سیف اللہ ابڑو کی سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا سیکرٹری داخلہ اجلاس میں کیوں نہیں آتے؟ ویسے بھی وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے سب کچھ تباہ ہو چکا۔ جوائنٹ سیکرٹری کا کہنا تھا سیکرٹری تبدیل ہو چکے، ابھی نئے آ جائیں تو وہ بھی شرکت کریں گے۔ FBR حکام کی ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے طریقہ کار سے متعلق امور پر بریفنگ۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا کہنا تھا فیکٹری مالک کھرب پتی بن گئے، حکومت غریب ہو گئی۔ نئی رپورٹ کے مطابق 3 ارب سے زائد کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، اب تک 17 ارب کے ٹیکس چھوٹ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا، دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات کے دورے پر گفتگو، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ IGKP ذوالفقار حمید کا کہنا ہے سوات دھماکے کے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں، دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے، واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائیں گے۔ سوات کے علاقے کبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق کبل چوک پہ پاسون تنظیم کا احتجاج جاری تھا، اس دوران تھانہ کبل کے مین گیٹ پر دھماکہ ہو گیا۔ واقعہ کالعدم TTP کمانڈر مظفر اور دیگر دہشت گردوں کی کارروائی لگتا ہے۔
خودکش حملہ آور کا سر مل گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور افغان ہے. دھماکے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی. شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ایران کا آبنائے ہرمز پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق 5 داران انقلاب کے ایرو سپیس فورس نے آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنا کر مار گرایا. ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے, معاہدہ کرنا ترجیح ہے. آبنائے ہرمز پر معاہدہ طے پا گیا. ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا. ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا. ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. امریکہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. عمان اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گا. اسماعیل بقائی نے کہا یوکرین نے ایرانی تجارتی جہاز پر جان بوجھ کر حملہ کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی کے بیانات اور دستیاب شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حملہ دانستہ تھا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو. سعودی وزیر خارجہ نے امن و استحکام کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا. سعودی وزیر خارجہ کے قطر اور اردن کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے. تینوں ممالک نے بحیرہ احمر میں آزادانہ جہاز رانی کی بحالی پر اتفاق کیا. ایران اور ترکی کے وزراء دفاع کا بھی ٹیلی فونک رابطہ. جنگ بندی, خطے کی صورتحال, دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو. ایران کے قائم مقام وزیر دفاع نے کہا تہران کو واشنگٹن پر اعتماد نہیں, کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ایرانی مسلح افواج جواب دیں گی. پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا. ایران کا 22 رکنی اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. ایران چیمبر آف کامرس کا 16 رکنی کاروباری وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا. وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت مشترکہ صدارت کریں گے. اجلاس میں آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت, دو طرفہ تجارت کے فروغ پر غور ہوگا. نجی شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی. لاہور, راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں بارش. چکلالہ, کچہری اور لیاقت باغ میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. دھوک کھبا میں نالے پر تجاوزات کے باعث سڑکوں پر پانی جمع. لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر 2 بھائی جاں بحق. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری. ایبٹ آباد اور مسافات میں بھی موسلادھار بارش. شارع ریشم سمیت لنک روڈز پر ٹریفک کی روانی متاثر. اسرائیل کے فلسطین میں فضائی حملوں میں تیزی آ گئی. مزید 13 فلسطینی شہید, متعدد زخمی. گزشتہ روز بھی اسرائیلی حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہوئے تھے. غزہ سول ڈیفنس کا کہنا ہے شہید ہونے والوں میں 4 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں. اسرائیلی ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ سٹی, خان یونس اور دیار البلح میں 10 سے زائد حملے کیے. دیار البلح میں اسرائیلی حملے میں حماس کے کمانڈر کمال ابو مویلک اور ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئے. سیکیورٹی فورسز کی 2 ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ورژن کے تحت مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں. خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ. شمالی وزیرستان کے علاقے کھٹی کلی میں متعدد خوارج جہنم واصل. کئی کے زخمی ہونے کی اطلاع. اسلحہ, گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کارروائیوں میں مقامی آبادی کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کولگام میں بے گناہ مزدوروں کی ہلاکت پر مودی حکومت کے خلاف بول اٹھے. فاروق عبداللہ نے کولگام واقعے کا پاکستان سے تعلق مسترد کر دیا. کہا مودی حکومت کشمیر میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہے. اگر دہشت گردی ختم ہو چکی تو مزدوروں کو مارنے والے کون ہیں؟ بارڈر کنٹرول میں ہے تو قاتل کہاں سے آ رہے ہیں؟
کشمیر کے خصوصی تشخص کا مطالبہ سامنے آتے ہی مشکوک واقعہ جنوبی نیپال میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں پر حملے، متعدد شہروں اور قصبوں میں صورتحال شدید کشیدہ۔ انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد کے مینار پر لگا لاؤڈ سپیکر اتار پھینکا اور انتہا پسند جماعت کا جھنڈا لگا دیا۔ مسلمانوں کی جھونپڑیوں کو آگ لگا دی۔ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا دوسرا روز، دنیا بھر سے آئے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔